کیا اسلام میں کوئی متعدی بیماری ہے؟ متعدی بیماری نہیں ہے، لیکن بیماری اور چھوت چھات نہیں ہے۔ متعدی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، لیکن چھوت چھات جو ہے یا یہ کہ بیماری خود بخود وہ لگ جاتی ہے کسی کو اگر اس کے ساتھ ملے، یہ معنی اسلام کے اندر نہیں ہے، جس کو پیارے رسول نے اپنے مبارک لفظ میں لا عدوى ولا طیرۃ فرمایا ہے۔ چھوت چھات نہیں ہے، یہ معنی کہ ہم اگر بیمار کے ساتھ مل گئے بیٹھ گئے تو ضرور بیماری آ کر کے لگ جائے گی اللہ کی مرضی کے بغیر بھی۔ تو یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر آدمی دوا کھا رہا ہے، دوا پر بھروسہ کر رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ لا شافی الا اللہ، اللہ هو الشافی، ہمارے مسلمان حکیم لوگ یہی لکھتے ہیں۔ تو ادوا ولا طیرہ، کوئی شگون بد نہیں، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، سبب بن سکتی ہیں، ایک سبب بن سکتی ہیں فقط۔ ایسا اگر نہ ہو تو اور مجرد جا کر کے بیمار سے ملنے ہی سے اگر بیماری اپنے طور پر دوسرے کو لگ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر لوگ ہمیشہ بیمار رہتے، نرس وغیرہ جو کچھ رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بچے کبھی کبھی چھوت اور ایسی متعدی بیماری کے مریض ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کو گلے اور سینے سے لگاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ بیماری چھوت چھات کی ہے، سبب بن سکتی ہے کہ ہمیں لگ جائے، اس وجہ سے ہم احتیاط کریں۔ اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایسی زمین میں ہو جہاں طاعون اور ہیضہ پھیلا ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور اگر وہاں جانا ہے تو ابھی اس زمین میں باہر سے نہ جاؤ۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان کا ایمان سالم رہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہ آنے پائے، کیونکہ کئی بار ایسا کہہ سکتا ہے انسان ایاکم اللہ، پیارے رسول نے فرمایا لو، یعنی اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، جس سے بچو۔ فإن لو تفتح ہمارا شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ ہمیں جو بیماری لگی ہے، میں گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے اور لوگ اس میں آتے ہیں، اگرچہ دور دور کھڑے تھے، اس کی وجہ سے یہ بیماری لگ گئی۔ نہیں، یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ نے چاہا اور بیماری آ گئی۔ جس طرح پہلی مرتبہ اگر دنیا میں کہیں کسی کے اوپر آئی ہو تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا کہ جس کی بیماری اس کو لگی ہو، تو گویا بیماری اللہ نے پیدا کی ہے، اور ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کرتا ہے، لیکن سبب بن سکتا ہے، سبب اس کے بولنے ملنے سے۔ یہ سبب اس کا مالک اور اس کا قبضہ اس پر صرف اللہ رب العزت ہی کا ہے۔ ہمارے خیال سے میں نے کوشش کی سمجھانے کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن ادوا جو ہے، یہ سوچنا کہ نہیں اس بیماری میں ملنے ہی سے بیماری کی طرف ہم نسبت کریں اللہ سے دور رکھ کر کے اس کو، تو یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔